میرا بھائی دیکھیں، سنت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نبی صفت لوگ ہوں، جن کو شہوت پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے، ان کو شہوت محسوس نہ ہو، ان کے لیے سنت ہے، کیونکہ نبی پاک ہوتے ہیں۔ نبیوں کو اس طرح کی کوئی چیز پریشان نہیں کرتی، وہ شہوت سے پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن عام لوگ جو ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو بھاگ جاتی ہیں، زنا کر لیتی ہیں، زنا کی مرتکب ہوتی ہیں، اور کتنے آدمی ایسے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، عورتوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی۔ تو اس طرح جو یہ عام لوگ جو ہیں، کیونکہ ایمان بچانا فرض ہے، اس طرح ایسے لوگوں پر جو عام لوگ ہیں میرا بھائی، ان کے لیے شادی فرض ہے۔ سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی صفت لوگ ہوں، جس طرح اولیاء کرام ہیں، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز، انہوں نے شادی نہیں کی، تو ان کے لیے کیونکہ ان کو ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، شہوت ان کو تنگ نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے شادی نہیں کی، تو کوئی وہ ان کو گناہ نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگ وہ اگر کرتے تو وہ سنت ہے۔ اس طرح اولیاء کرام کے لیے یہ سنت ہے۔ عام لوگ جو ہیں جو جنا کے مرتکب ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھائی فرض ہے۔ تو یہ سنت نہیں نبھا رہی، یہ تو فرض ہے، نہیں تو یہ عام لوگ جو ہیں یہ تو گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، الٹے پلٹے کام کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بیچاری سمجھدار نہیں ہے۔ مولویوں کے پاس 4 دن پڑھی ہوگی، تو مولوی اگر سمجھدار ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے۔ سنتین بسب عین فرقتاً کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اور یہ دیوبند فرقے کی عورت ہے، تو دیوبندی تو بھائی یہ تو دوزخی فرقہ ہے، سارے فرقے دوزخی سرکار نے فرمایا۔ اور قرآن پاک میں سورۃ انعام 159 نمبر آیت پڑھ کر دیکھ لیں، اس کو بھی مامی صاحبہ کو بھی بولیں کہ بھی پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرقے بنائے اور فرقے فرقے ہو گئے، اے نبی تیرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جن کا نبی سے تعلق نہ ہو تو پھر وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ مولویوں کی جو تعلیم ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے یہ سارے فرقے دوزخی ہیں۔ اولیاء کرام کی تعلیم سے ہی ہے، وہ لوگ جو اختیار کرتے ہیں وہ کسی فرقے میں نہیں پڑھتے، کیونکہ فرقے بنتے ہی قرآن کی آیت کے کسی انکار سے ہیں۔ کسی نہ کسی آیت کا ہر فرقہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے، تو قرآن کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو یہ فرقے جو ہیں اسی لیے سارے دوزخی ہیں۔ تو اس لیے مامی صاحبہ کی بھی سمجھ جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں اس کی ایسے سمجھیں مدر ان لا ہے، اس کی ماں ہے، اس کے باپ کے، اس کے شوہر کی جو والدہ ہے، تو اب اس کی بھی وہ والدہ ہے۔ اسلام میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک مائی جو کوڑا پھینکتی تھی، تو جس نے نہیں پھینکا تو آپ اس کے گھر گئے، اس کو دوائی لا کر دی، اس کا پانی بھر کے دیا، اس کا ساری اس کی خدمت کرتے تھے۔ یہ تو عام لوگ جو جس سے کوئی رشتہ بھی نہیں، اسلام تو ان کی خدمت کا بھی حکم دیتا ہے، اس کا بھی بہت صلہ ہے کہ کوئی بھی معذور ہے، غریب ہے، اس کی نادار ہے، محتاج ہے، اس کی جو بھی خدمت کرے، چاہے اس کا کوئی بھی کچھ بھی رشتہ نہیں ہے، تو وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ تو نفرت جو ہے یہ تو کفر کا دین ہے، نفرت کفر میں ہے۔ اسلام میں تو محبت اور خدمت ہے، کہ خدمت کرنے والے جو ہیں وہی ایک دن مخدوم بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں اولیاء کرام جو ہیں اب لنگر چلاتے ہیں،
تو اس میں سارے کیا ان کے رشتہ دار یا ماں باپ یا بہن بھائی ہوتے ہیں؟ کتنی مخلوق ہوتی ہے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں، مرید بھی نہیں، وہ بھی لنگر کھاتے ہیں تو ان کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اس کی تو بیچاری کی سوچ ہی مولویوں والی ہے، اور مولوی سارے کے سارے جو ہیں فرقے یہ دوست کی ہیں۔ اس کو سمجھاؤ کہ بزرگوں والی سوچ اپنے اندر پیدا کرو، پھر بخشش کی حقدار ہو جاؤ گی، نہیں تو بھائی جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام، اللہ حافظ۔